بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید نے یونان کے ایک بڑے حکیم کو بغداد بلایا۔ جب وہ حکیم بغداد پہنچا تو اس کا نام اور شہرت ہر طرف پھیل گئی۔ حکیم صاحب کو دربار میں اعلیٰ عزت و احترام دیا گیا اور لوگوں کا ایک ہجوم ان سے ملنے کے لیے دربار کی جانب آنا شروع ہو گیا۔ ان میں بیشتر شہر کے امراء اور دولت مند لوگ شامل تھے جو حکمت اور علم کے حوالے سے حکیم صاحب کے علم سے متاثر ہو کر ان سے مشورہ لینے آئے تھے۔ جب اس حکیم کی شہرت میں مزید اضافہ ہوا تو بہلول دانا کو بھی اس کے بارے میں علم ہوا اور وہ ملاقات کے لیے دربار میں آ گئے۔ دربار کے تمام افراد کو یہ بات بخوبی علم تھی کہ حضرت بہلول دانا ہمیشہ خاص لباس میں رہتے ہیں اور ان کی شکل و صورت معمول سے کچھ مختلف ہوتی ہے، لیکن جب حکیم صاحب نے بہلول کو دربار میں دیکھا تو ان کی عجیب و غریب شکل دیکھ کر حکیم صاحب بہت حیران ہوئے۔ بہلول دانا نے جب حکیم کو دربار میں شان و شوکت سے بیٹھا ہوا دیکھا، جہاں وزیروں اور امیروں نے اس کی تعریفوں کے پل باندھے ہوئے تھے، تو وہ کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے۔ پھر اچانک بہلول اٹھے اور حکیم کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ بہلول نے حکیم صاحب سے پوچھا، آپ کیا کرتے ہیں؟ حکیم صاحب نے بہلول کی عجیب شکل کو دیکھ کر انہیں پاگل سمجھا اور مذاق کرتے ہوئے کہا، جناب میں حکیم ہوں اور میرا کام مردوں کو زندہ کرنا ہے۔ یہ سن کر دربار میں ہنسی کی دھیمی سی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ بہلول نے اس ہنسی کو سنا اور مسکرا کر حکیم صاحب سے کہا، جناب حکیم صاحب، آپ زندوں پر رحم کریں اور جو مردہ ہیں ان کو زندہ کرنا آپ اپنا انعام سمجھیں۔ اس پر دربار میں ہنسی کے قہقہے گونج اٹھے اور ہارون رشید بھی ہنسنے والوں میں شامل ہو گئے۔ حکیم صاحب نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ شخص کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ اس میں کچھ خاص بات ہے۔ اسی دوران بہلول نے خلیفہ ہارون رشید سے مخاطب ہو کر کہا، عالیجاں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز علاقے میں ایک تاجر کپڑے کا کاروبار کرتا تھا۔ وہ مختلف شہروں میں جا کر مال بیچتا اور واپس آ کر نئی چیزیں خریدتا جو اپنے شہر میں بیچتا۔ ایک دن وہ کسی دور دراز علاقے میں مال بیچنے کے لیے گیا اور وہاں اس نے اپنا اونٹ ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ پھر اس کے سامنے خربوزے رکھ کر وہ خود چھاؤں میں بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ اچانک اونٹ کے گلے سے عجیب سی آوازیں آنے لگیں کیونکہ خربوزہ اس کے گلے میں پھنس گیا تھا۔ تاجر نے فوراً یہ دیکھا اور پریشان ہو گیا۔ وہ لوگوں کو مدد کے لیے پکارنے لگا، میرے اونٹ کو بچا لو۔ لوگ دوڑتے ہوئے ایک حکیم صاحب کو لے آئے جو اس علاقے کے مشہور حکیم تھے۔ حکیم صاحب نے فوراً اونٹ کو زمین پر لٹایا اور اس کی گردن کے نیچے ایک اینٹ رکھ کر دوسری اینٹ اس کی گردن پر ماری، جس سے خربوزہ ٹوٹ گیا اور اونٹ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تاجر خوش ہو کر حکیم صاحب کا شکریہ ادا کرنے لگا۔
اگلے سال شدید بارشوں کی وجہ سے تاجر کے لیے اپنے شہر سے نکلنا مشکل ہو گیا۔ اس کی بچت ختم ہو گئی اور اس کے پاس نہ کاروبار تھا اور نہ کوئی دوسرا ہنر تھا۔ اس نے بہت سوچا اور آخر کار حکیم بننے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک چھوٹی سی دکان کھولی اور کچھ جڑی بوٹیاں رکھ کر لوگوں کو مختلف دوائیاں دینے لگا۔ انہی دنوں شہر کے حکمران کے والد بیمار ہو گئے۔ انہیں گلہڑ کا مرض لاحق ہو گیا، جو اس وقت ایک نہایت پیچیدہ اور لا علاج بیماری سمجھی جاتی تھی۔ حکمران نے اعلان کیا کہ جو شخص ان کے والد کا کامیاب علاج کرے گا اسے بڑا انعام دیا جائے گا۔ یہ اعلان سن کر تاجر کو اپنے اونٹ کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ یاد آیا اور اس نے اعلان کر دیا کہ وہ حکمران کے والد کا علاج کرے گا۔ شہر کے لوگ حیرت میں مبتلا ہو گئے کہ یہ شخص کس طرح گلہڑ کا علاج کر سکتا ہے۔ آخر کار وہ حکمران کے محل پہنچا۔ وہاں حکمران کے والد کو لٹا کر اس کی گردن کے نیچے ایک اینٹ رکھی اور دوسری اینٹ اس کی گردن پر دے ماری۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حکمران کے والد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مجمع میں سے کسی نے بلند آواز میں کہا، نیم حکیم خطرہ جان۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ اپنی جگہ رہا، مگر اس واقعے نے ایک مشہور کہاوت کی صورت اختیار کر لی جو آج تک سنائی دیتی ہے۔ اس کے بعد دربار میں بیٹھے لوگ ہنسنے لگے اور یونان کا حکیم یہ منظر دیکھ کر اپنا سامان سمیٹ کر فوراً دربار سے روانہ ہو گیا۔ اس تمام واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، کبھی بھی کسی کی ظاہری شکل و صورت دیکھ کر اپنی رائے قائم نہ کریں۔ عین ممکن ہے کہ وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ سے زیادہ مقبول ہو، کیونکہ خوبصورت چہرہ کبھی بھی خوبصورت دل کی برابری نہیں کر سکتا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔